اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو رمضان المبارک کی 29ویں رات کو کرنے سے بہت زیادہ روزی کی خیر و برکت ہوگی اور رزق بہت زیادہ ہمارے گھروں میں آئے گا، پیسے کی بھی خوب ریل فیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنی برکت سے ہمارے گھروں میں بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ کامیاب ہے اور اس کو حدیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہماری روزی کے اور پیسوں کی خیر و برکت کے لیے اور اس کی ریز کے لیے یعنی بہت زیادہ ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، کسی پریشان حال کی مدد کریں۔ اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کام بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھا کر، زکوٰۃ دیا کر، رمضان کے روزے رکھا کر۔ ان صحابی نے کہا، خدا کی قسم یہ کام میں پورے کروں گا، ان پر نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اٹھ کر چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مسلمان کی عمر کو بڑھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان میں گھمنڈ اور اپنی بڑائی کا خیال نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کھول کر اللہ کے لیے خرچ کر دینے والے خدا اور جنت کے قریب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو دو فرشتے آسمان سے اتر کر یہ دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے، اے اللہ نیک کاموں میں خرچ کرنے والوں کو اور زیادہ دے، دوسرا کہتا ہے، کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ یعنی ہماری کامیابی، ہماری روزی کی خیر و برکت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر برکتیں نازل ہوگی، ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، ہماری جان کی حفاظت ہوگی، ہمارے گھروں کی حفاظت ہوگی، ہماری اولادوں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنے سے ہماری اولادوں کو نیک راستے پہ چلائے گا، لیکن حلال مال کا خیال رکھیں، حلال مال کمائیں، حلال سے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص موقع ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے جس میں ہم اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی روزی کو بڑھوا سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو یعنی 29ویں رات کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو ہمارے گھروں میں برسائے گا، حلال روزی سے نوازے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے، ہر رات میں اس سورہ کو پڑھا کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورۃ الغنی ہے، اس کو پڑھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے، اس کو اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر
4 پیسوں کے لیے اسے نہ پڑھا جائے، یعنی دنیا کے واسطے ہی خالی نہ پڑھا جائے، اس کو آخرت کے لیے اپنے دل کی غنا کی نیت سے پڑھا جائے۔ اللہ میرے دل کو غنی کر دے، میرے دل کو مالدار کر دے، جس سے میں صدقہ اور خیرات کرنے میں کنجوسی نہ کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کروں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا خود بخود ہاتھ چھوڑ کر ہمارے سامنے حاضر ہو گئی، یعنی ہماری روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس صورت کی برکت سے ہمیں حلال روزی پہنچائے گا اور ہماری روزی کو بہت زیادہ کر دے گا۔ ایک صاحب مجھے ملے اور ان صاحب نے بتایا کہ میں بہت غریب تھا اور قرضوں میں دبا ہوا تھا۔ کسی اللہ والے سے میری ملاقات ہوئی تو اس اللہ والے نے مجھ سے کہا کہ تم سورہ واقعہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نے میرا سارا قرض اتار دیا اور مجھے حج کی شہادت بھی نصیب فرما دی۔ ایسی ہی پیاری چیز ہے سورہ واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی خوشی کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے دل کو غنی کرنے کے لیے اس نیت سے پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔